الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، یہ آیت اگرچہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ ایک طویل اور لمبا قصہ ہے۔ غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ شریک نہیں ہو سکے، اور شریک نہ ہونے کا ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام غزوے سے واپس آئے اور آپ نے ان سے معلوم کیا، تو انہوں نے منافقوں کی طرح حیلے بہانے نہیں بنائے، بلکہ سچ سچ بتایا۔ جو حقیقت حال تھی وہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی، تو ان کی یہ سچائی اللہ کو پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس غزوے میں شریک نہ ہونے پر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عتاب ہوا تھا، اللہ تعالی نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سچوں کی فہرست میں ان کا تذکرہ فرما دیا۔ تو اللہ تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اگرچہ پس منظر غزوہ تبوک کا ہے، لیکن ایک عام حکم ہے سب کے لیے، اور ایک اہم پیغام ہے سب کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آدمی دوستی، ہم نشینی اور صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کریں۔ اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آدمی اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو اچھا بنتا ہے، اور بری صحبت اختیار کرتا ہے تو برائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، اور برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ تو صحبت کی تاثیر اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ انسان تو انسان، جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں یا جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ یہ گھوڑوں کے ساتھ کی صحبت اور ان کے ساتھ کا اثر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی طبیعت میں عاجزی اور مسکینی ہوتی ہے۔ تو جانوروں کی صحبت کا تک اثر ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ماہرین نفسیات کا کہنا یہاں تک ہے کہ حیوانات کا اثر ہوتا ہے، انسانوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس سے آگے جمادات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ پہاڑوں پر اور چٹانوں کے قریب رہتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں سختی ہوتی ہے، اور جو نرم زمین میں رہتے ہیں اور نرم علاقے میں ان کی بود و باش اور رہن سہن ہوتا ہے، تو ان کی طبیعتوں میں نرمی ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ آدمی اگر اچھی صحبت اختیار کر لیتا ہے تو اچھائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور خیر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، دینداری اس کے اندر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ دوستی ہے،
جس کے ساتھ جس کی صحبت میں وہ رہ رہا ہے اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اس کے کردار آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے دیکھنا چاہیے کہ آدمی کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، تاکہ اچھی صحبت ہے تو اچھائیاں پیدا ہوں گی، بری صحبت ہے تو برائیاں پیدا ہوں گی۔ اور آدمی اگر بری صحبت اختیار کر لے گا تو یہ بری صحبت آدمی کو کہاں تک لے جائے گی؟ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے یار بد بدتر بود از مار بد بحق ذات پاک اللہ الصمد۔ فارسی کا شاعر ہے، کہتا ہے کہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سانپ اگر ڈس لے تو آدمی جہنم میں نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ مر جاتا ہے۔ برا دوست اگر ڈس لیتا ہے تو آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی عادتیں اگر خراب ہو گئی اور اخلاق اگر بگڑ گئے اور دینداری ختم ہو گئی تو جس کے نتیجے میں آدمی دین سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور دوستی اگر صحیح نہیں رہی، صحبت اگر صحیح نہیں رہی تو دنیا میں تو نظر نہیں آئے گا، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا، ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہوگا۔ اگر صحیح صحبت رہی، صحیح دوستی رہی تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ کیسا اچھا آدمی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھی عادتوں والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ غلط لوگوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بری صحبتوں میں رہتا ہے، جس کے نتیجے میں برائیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ تو دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اچھائی کا بھی اثر ہوتا ہے، برائی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آخرت میں بھی آدمی پچھتائے گا، قیامت کے دن بھی آدمی پچھتائے گا اگر بری صحبت اختیار کر لے، بری دوستی اگر کر لے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ بری صحبت کتنی نقصان دہ ہے، اس وقت آدمی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا نہ ہوتا، کاش میں نے فلاں کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی۔ تو اس لیے اس وقت جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، ہمارے نوجوان بچوں میں، نوجوان بچیوں میں جو بگاڑ ہے، اس کے جہاں بہت سارے بڑے بڑے اسباب ہیں، ان بڑے بڑے اسباب میں ایک بڑا سبب بری صحبت بھی ہے، ایک بڑا سبب بری دوستی بھی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی کڑی نگرانی رکھیں۔ بچہ بڑا ہو گیا تو کیا بچہ ہی تو ہے آپ کا، اگر یہ غلط راستے پر چلے جائے گا اور غلط عادتوں والا بن جائے گا اور اس کے اخلاق اگر بگڑ جائیں گے تو آپ ہی کا نام بدنام ہوگا، خاندان کے لیے وہ بدنما داغ بنے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ آ جا رہا ہے، اور کس کے ساتھ اس کی صحبت ہے اور دوستی ہے۔ بچی ہے تو بچی کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے اور کس کے ساتھ آ جا رہی ہے، کیسی بچیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، یہ دیکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر علماء نے لکھا ہے کہ صحبت کہتے ہیں ساتھ رہنے کو، صحبت کہتے ہیں ساتھ رہنے کو۔ سب سے زیادہ آدمی جو ساتھ رہتا ہے، بچہ ہے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ رہتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے ساتھی بنیں، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھے ساتھی بنیں، اور اسی طریقے سے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھا رفیق سفر بنے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے لیے اچھا ساتھی بنے۔ عموماً ہوتا یہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے صحیح بیوی کا اگر انتخاب کر لیا تو اولاد ہونے کے بعد اولاد کی سب سے پہلی صحبت اور اولاد کا سب سے پہلا تعلق جو ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر شروع ہی سے صحبت اچھی رہی، شروع ہی سے اگر اس کے ساتھ جس کا بھی ساتھ اس کو ملا ہے اچھا اگر ملے گا تو آدمی صحیح راستے پر چلے گا، صحیح صحبت اس کو میسر ہوگی اور صحیح تربیت کے ساتھ چلے گا۔ اسی لیے ایک عرب عالم نے لکھا ہے
کہ آدمی شادی کے وقت میں اپنی بیوی کا انتخاب کرتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی شادی کے وقت اپنی اولاد کی ماں کا انتخاب کرے، اپنی اولاد کی ماں کا انتخاب کریں، اس لیے کہ حسن اور خوبصورتی چند دن کی بات ہے، اور پرسنالٹی اور دوسری اور چیزیں چند دن کی بات ہے، وقت گزرتے گزرتے یہ سب ڈھل جائے گا۔ اگر اخلاق ہوں گے تو یہ باقی رہیں گے، دینداری ہوگی تو یہ باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ دینداری کا انتخاب کر کے جو رشتہ ہوتا ہے اس میں مضبوطی ہوتی ہے، پائیداری ہوتی ہے، اور آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ عرب عالم کہتے ہیں کہ آدمی بیوی کا نہیں بلکہ اپنے اولاد کی ماں کا انتخاب کرے کہ میری اولاد کس کی پرورش میں رہے، میری اولاد کی کون پرورش کرے۔ تو اس لیے ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اپنی بچیوں کی بھی فکر کریں۔ بچوں کی فکر کرنا اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے جو نسل ہوگی وہ بھی صحیح ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، یہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ بچیوں کی تربیت بطور خاص زیادہ ضروری ہے، وہ اس لیے کہ بچی ہمارے گھر کی نہیں ہوتی، دوسرے گھر کو جانے والی ہوتی ہے۔ اب جب دوسرے گھر کو جائے گی تو وہاں دوسرے گھر کو جانے کے بعد ہمارے گھر کی تربیت کا اثر ظاہر ہوگا، ہمارے گھر کی تربیت کا اثر ظاہر ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں فیکٹریوں والے اپنا مال تیار کرتے ہیں، بڑے جتن کے ساتھ اور پورے خوش اسلوبی کے ساتھ تیار کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ باہر ہماری کمپنی کا نام ہو، ہماری فیکٹری کا نام ہو، ہمارا مال باہر جائے گا تو ہماری نیک نامی ہوگی، مال اچھا ہوگا تو نیک نامی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری بچیاں دوسروں کے گھر جائیں گی، اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہوگی تو یہ صحیح تربیت وہ دوسرے گھروں میں بھی پہنچے گی، تو دنیا میں نیک نامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے وہ صحیح تربیت کام آئے گی، ہمیشہ کے لیے کام آئے گی۔ اگر تربیت صحیح نہیں ہوئی تو دنیا میں بدنامی ہوگی اور آخرت میں بھی بدنامی ہوگی۔ بچیوں کی بطور خاص تربیت پر ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بچیوں کی اگر تربیت ہوتی ہے تو وہ بچی ایک خاندان کے سدھار کا ذریعہ بنتی ہے، ایک گاؤں اور علاقے کے سدھار کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابھی قریب کی بات ہے، مدرسہ اصلاح البنات میں ایک لڑکی پڑھی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کسی قریے میں وہ بیاہی گئی، وہاں اس کی شادی ہوئی۔ آج بھی اطراف و اکناف میں ایسے قریے موجود ہیں جہاں نہ مسجد ہے، نہ اذان ہے، نہ نماز ہے، ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں۔ یہ ہرا بھرا ماحول دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، ورنہ اطراف میں جا کر دیکھیں گے تو آج بھی بے دینی ہے۔ تو وہ بچی وہاں بیاہی گئی، وہاں جا کر اس نے دیکھا 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن اذان کی آواز سنائی نہیں دی۔ اس نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ کیا یہاں مسجد نہیں ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ مسجد تو ہے لیکن کوئی نماز کو جاتا نہیں ہے، وہ لاک اس کو لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ تو اس بچی نے اپنے والد کو فون کیا اور والد کو فون کر کے کہا کہ یہاں ایسی صورتحال ہے۔ وہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک 3 دن کی جماعت اس علاقے میں ڈالی، جا کر جماعت اس مسجد میں پہنچی، مسجد کو پاک و صاف کیا۔ جب مسجد میں اذان ہوئی تو سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے، اور پھر اس کے بعد یہ جماعت 3 دن کام کر کے اس نے وہاں لوگوں کو نماز کی ترغیب دی اور نماز کا انتظام کیا، امام کا تقرر کیا، مؤذن کا تقرر کیا، پھر اس کے بعد وہاں آہستہ آہستہ نماز شروع ہو گئی۔ یہ اس نماز کے شروع ہونے اور مسجد کی آباد ہونے کا ذریعہ وہ ایک لڑکی بنی۔ تو اس طرح اگر ہماری تربیت صحیح ہوگی تو یہ بچیاں ہمارے لیے دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بنیں گی اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔